من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا، دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی ایک بھی مصیبت میں اگر آپ کسی مومن اور کسی مسلمان کے کام آ جائے، نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن بندے کے کام آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی پہلی یہ نصیحت اس حدیث پاک کے اندر کی گئی ہے۔ آج اس وقت موجودہ زمانے میں حالات حاضرہ میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ آج دنیا میں کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا انسان نہیں جو درد میں، غموں میں، ٹینشن میں نہ زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا والوں کے غموں میں کام آ جاؤ، دنیا میں پھنسے ہوئے انسانوں کی مصیبت میں کام آ جاؤ، کسی کے کرب و درد میں کام آ جاؤ، قیامت کے دن اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، تم دنیا میں دیکھو گے کوئی تنگ حال ہے، کوئی پریشان حال ہے، اگر تم اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دو گے، اس کے ساتھ تم پیار و محبت کا معاملہ کر دو گے، کبھی کوئی شخص پریشان ہو سکتا ہے، کبھی کوئی عورت پریشان ہو سکتی ہے، کبھی کوئی یتیم بچہ پریشان ہو سکتا ہے، کبھی سوسائٹی اور سماج کے اجتماعی کام کی چیزیں بہت پریشان ہو سکتی ہیں، کبھی مدرسہ پریشان ہو سکتا ہے، کبھی مسجدیں پریشان ہو سکتی ہے، کبھی علماء پریشان ہو سکتے ہیں، کبھی حفاظ پریشان ہو سکتے ہیں، سماج کے ہر طبقے ہر گھر میں پریشانی آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے بھی کسی کی پریشانی کو حل کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی پریشانی کو حل کرے گا۔ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں کے عیب آپ جانتے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگوں کی برائیاں آپ جانتے ہوں گے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں تم ان برائیوں کے اوپر پردہ پوشی کرو، ان کے اوپر پردہ ڈالو، چادر ڈالو، کل قیامت کے دن اللہ تمہاری برائیوں کو چھپا لے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک انسان میرے بندے کی مدد میں رہتا ہے تب تک میں اپنے بندے کی مدد کیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے، علم کے راستے پہ خرچ کر پڑتا ہے، علم کے راستے پہ اپنے جیب کی رقمیں نکال دیتا ہے، علم کے لیے اپنی قیمتی چیزوں کو پیش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اب آگے سنیے، وہ جلسے میں شریک ہونے والے تمام خوش نصیبوں، اور میری ماں اور بہنوں، اور میری پیاری پیاری بچیاں، اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس بھی جماعت کے اندر، جس بھی جگہ پہ مسلمان قوم کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، حلال و حرام کو سمجھیں اور سمجھائیں، تو اللہ رب العالمین ایسی جماعت اور ایسی قوم اور ایسی مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ آج آپ اس مجلس میں بیٹھے، یقین مانیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر آپ کو یقین ہے تو آپ یقین سے یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان ہمارے اور آپ کے تذکرے کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو فلاں فلاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں، کوئی قرآن سن رہا ہے سنا رہا ہے، کوئی اللہ اس کے رسول کی بات کو سمجھ رہا ہے سمجھا رہا ہے، تلاوت چل رہی ہے، عبادت چل رہی ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر چل رہا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ زمین پہ دیکھو میرے بندے وہ بیٹھ کر لائٹیں جلا کر کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں آپ کے جلسوں میں اور پھر اللہ تعالیٰ کو جا کر رپورٹ دیتے ہیں، جبکہ اللہ ساری چیزیں جانتا ہے، پھر بھی گواہی کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے جب جا کر اللہ کو بتلاتے ہیں اے اللہ فلاں فلاں بندے تیری عبادت میں، تیرے قرآن کو، تیرے نبی کے پیغام کو سننے میں لگے ہوئے،
اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں، اے فرشتوں بتاؤ یہ انسان، یہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں اور تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ اتنی ساری بات کہنے کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اے میری امت کے لوگوں سنو، جس آدمی کا عمل سست رفتار ہو جائے گا، یعنی کہ جس کے خزانے میں خود کے ذاتی عمل نہ ہوں گے، کوئی خاندان کا آدمی اس آدمی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، کوئی کنبے قبیلے کا انسان اس کو پکڑ کے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے ہمیں اور آپ کو خود عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی سست رفتار ہو جائے چلے گا، آپ کی سائیکل سلو چلے گا، موٹر سائیکل سلو چلے گا، آپ کی کار خراب ہو جائے چلے، لیکن عمل کی رفتار تیز ہونی چاہیے اور عمل آپ کا صحیح ہونا چاہیے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے۔ باپ نیک ہے تو باپ کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں جاؤ گے، ماں نیک ہے ماں کی وجہ سے آپ نہیں جاؤ گے، آپ نیک ہے تو آپ کی وجہ سے آپ کے والد نہیں جائیں گے۔ ہر ایک کی اپنی نیکی کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ قرآن مجید اما پارہ کے اندر ایک سورت ہے سورہ عبسہ، اس سورت کے اندر آیت نمبر 33 سے 43 دیکھیں، اللہ عز و جل نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں نیکی کی کیا اہمیت ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں ایک ایک پائی کے نیکی کی کتنی ضرورت پڑے گی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں سب کے سب لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، پہچاننے بھی لگیں گے، یہ میرے والد ہے، یہ میرے ابا جان ہے، یہ میری والدہ محترمہ ہے، یہ میرا بھائی، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے ہیں، سب کو لوگ پہچاننے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس دن لوگ ایک دوسرے سے بھاگنے لگیں گے، انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، انسان اپنی ماں سے دور بھاگنے لگے گا، انسان اپنے بیٹوں سے دور بھاگنے لگے گا، انسان اپنی بیٹیوں سے دور بھاگنے لگے گا، اپنے کنبے قبیلے خاندان سے دور بھاگنے لگے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ اس دن کل قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنی اپنی لگی ہوگی، ہر انسان اپنے اپنے حساب میں پھنسا ہوگا، ہر ایک کو اپنی عاقبت کی فکر ہوگی کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو یہاں تک کہہ دیا ہے، لوگ اپنے دل میں یہ سوچنے لگیں گے اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے جنت میں ڈال دے، اے اللہ تو میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے جنت میں ڈال دے، اے اللہ میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دے، اے اللہ میری بیوی کو، میرے پورے خاندان و برادری کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے جنت میں ڈال دے۔ قرآن کریم سورہ معارج اٹھاؤ، آیت نمبر 6 سے پڑھے، اللہ عز و جل فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ سمجھتے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آنے والی ہے، وہ لوگوں اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کل قیامت کے دن یہ آسمان روئی کے مانند ہو جائے گا، تیل کی چلچٹ کے مانند ہو جائے گا، یہ پہاڑ روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ لا یسأل حمیم حمیما، آج دنیا میں دوستیاں بڑی گہری ہوتی ہیں، ایک دوست کے لیے دوسرا دوست جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن جب یہ منظر ہوگا تو کوئی دوست کسی دوست کو سوال بھی نہ کرے گا، پوچھے گا بھی نہیں، پہچانے گا بھی نہیں۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کے سامنے رشتہ داریاں لا دی جائیں گی، ماں باپ کو پہچاننے بھی لگو گے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتنا بھیانک انجام ہوگا، اتنا برا دن ہوگا، اتنا خطرناک دن ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من
من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ کل قیامت کے دن ایک مجرم انسان جو ہوگا، گناہ کرنے والا انسان جو ہوگا، وہ سوال کرے گا اپنے آپ سے کہ اے اللہ بچوں کو جہنم میں ڈال دے، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، خاندان کو، سب کو جہنم میں ڈال دے، سب فدیے میں لے لے، لیکن مجھے تو جنت میں ڈال دے۔ قرآن کہتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، ایسا سوچنے سے ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اس دن جہنم انسان کو دوڑا دوڑا کے پکڑے گی، چہرے کے گوشت کو بھی نوچ ڈالے گی، انسان کو چھوڑنے والی نہیں۔ تدعو من ادبر وتولی، بھاگو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس دن قیامت کے دن نیکی کی کتنی اہمیت ہو، آپ دیکھیے ایک ایک نیکی کے لیے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، ماں باپ اپنے بچوں سے، بچے اپنے ماں باپ سے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کس لیے کہ کہیں کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے۔ آج اپنے بچوں کے لیے آپ کیا نہیں کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے۔ آج اگر بچے ماں باپ سے سوال کرنے، اپنی کم عمری میں اینڈرائیڈ موبائل کی ماں باپ دے دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ کمانے والے ہیں، ہمارے کمال بھائی کی طرح اگر سرکاری نوکری والے ہیں تو آئی فون بھی دے دیں گے۔ اپنے بچوں کی محبت میں ہر انسان کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ بچے آپ کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے، آپ اپنے بچوں کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایک ایک نیکی انسان کے لیے بہت قیمتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ بھی نیکی اگر آپ نے کی ہوگی تو آپ کل قیامت کے دن دیکھو گے، ایک ذرہ بھی اگر آپ نے گناہ کیے ہوں گے تو وہ بھی کل قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک اور سناتا ہوں کہ نیکی کی اہمیت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الذکر میں 2581 حدیث کا نمبر ہے، ایک اور حدیث موجود ہے۔ اگر آپ سے میں وہی حدیث پڑھ کے سوال کروں تو آپ جواب دیجئے۔ اگر میں اسی مجلس میں سوال کروں کہ اس میں سب سے غریب کون ہے، سب سے فقیر، قلاش، مفلس کون ہے، تو آپ کا جواب کیا آئے گا؟ بھائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے چندہ نہیں دیا، ہے نا؟ جنہوں نے چندہ نہیں دیا مدرسے میں، وہ لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، نہیں ہوگا ان کے پاس، نہیں دیا۔ لیکن جنہوں نے دیا وہ امیر ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی ڈیفینیشن ہے، یہ ہمارے اور آپ کی پہچان ہے، ایسے ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح کا سوال اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا من المفلس فی امتی، میری امت میں مفلس آدمی کون ہے، غریب آدمی کون ہے، فقیر آدمی کون ہے؟ صحابہ نے اپنے حساب سے جواب دیا اور کہنے لگے ان المفلس من امتی۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ تو مال ہو، نہ تو درہم ہو، نہ تو سکہ ہو، نہ تو گاڑی ہو، نہ بنگلہ ہو، نہ بینک بیلنس ہو، وہی آدمی غریب مفلس ہے، ہم اسی کو غریب و مفلس مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس و غریب وہ آدمی نہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، گاڑی اور بنگلہ نہ ہو، وہ آدمی مفلس نہیں مانا جائے گا۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے اسے آپ مفلس مان سکتے ہو، غریب تصور کر سکتے ہو، لیکن اسلام کے نقطہ نظر سے مفلس اور غریب کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے نام یا مال میں نیکیاں نہ ہو وہ آدمی غریب ہے۔ ان المفلس من امتی، میری امت کا غریب آدمی وہ ہے من
یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو کل قیامت کے دن آئے گا ساتھ میں اپنا نام اعمال لے کر آئے گا، اور اس کے نام اعمال میں نماز کی نیکیاں ہوں گی، زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی، اور اس کے نام اعمال میں روزے کی بھی نیکیاں اور دیگر نیکیاں موجود ہوں گی۔ لیکن جب وہ آئے گا تو ساتھ ساتھ میں گناہ بھی لے کے آئے گا۔ قد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہے، وقذف ھذا، ایک آدمی ہے جس کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے، واکل مال ھذا، ایک آدمی ہے جس کا اس نے مال غلط طریقے سے ہڑپ کے کھا لیا ہے، وضرب ھذا، کوئی دوسرا آدمی ہے اس کو اس نے مارا ہے، وقتل ھذا، اور کوئی الگ آدمی ہے جس کو اس نے قتل بھی کر ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک طرف تو نماز روزے اور زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آئے گا، نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا، دوسری طرف اس کے نام اعمال میں یہ بھی گناہ ہوں گے کہ اس نے قتل بھی کیا ہوگا، اس نے کسی کو ناجائز مارا بھی ہوگا، اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی، اس نے کسی کے اوپر الزام بھی لگایا ہوگا، اس نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کو مارا ہوگا اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی، جس کو گالی دی ہوگی اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی، جس کو قتل کیا ہوگا اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی، ساری نیکیاں اس کی تقسیم کر دی جائیں گی، یعنی وہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ نماز کی نیکیاں ختم، زکوٰۃ کی نیکیاں ختم، روزے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ کو اٹھا کر اس کے سر کے اوپر لاد دے گا۔ جب سارا کا سارا گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اب تو اس کا فیصلہ ہو گیا، یعنی کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں اسے ڈال دیں گے۔ او میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن آپ کسی کو اگر آج دنیا میں ستائے ہیں تو وہاں بدلہ ایسے نہیں ملے گا، وہاں کا بدلہ نیکیاں ملنے والی ہیں، وہاں کے بدلے میں اجر و ثواب ملنے والے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اگر آپ نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے اور کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہے تو واپس کر دیجئے، کل قیامت کے دن آپ کو نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اور فیصلہ ہو جائے گا، یعنی کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اندازہ کریے ایک انسان کی زندگی میں نیکی کی کتنی اہمیت ہے، ایک ایک نیکی کے لیے ہم محتاج ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، ہماری ماں اور بہنیں کثیر تعداد میں موجود ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق 6539، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنی پڑے گی، بات کرنی پڑے گی۔ جلسے میں بیٹھ کے آپ سب بات کر رہے ہیں نا آپس میں، یہاں نہ بات کریے، بولا جا رہا ہے سنیے، کچھ بچے سو رہے ہیں، کچھ لوگ چل رہے ہیں، ٹھنڈی لگ رہی ہے، اگر کوئی پوری ڈیوٹی دے رہا ہے تو ہمارے سرپرست صاحب ہیں اور یہ میڈیا کے لوگ ہیں اور یہ یوٹیوبر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل قیامت کے دن ہر کسی کو اللہ سے بات کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ خود براہ راست بات کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے جبرائیل چلو انڈیا والوں سے تم بات کر لو، اے فلاں فرشتے دوسرے ملک کے لوگوں سے تم بات کر لو، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے، میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، فرما رہے ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر بندے سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، کوئی اللہ اور بندے کے درمیان ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج بنگلہ زبان میں تقریر میں مجھے نہیں سمجھ میں آئے، اگر کوئی ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا تو شاید سمجھ میں آتی، بغیر ٹرانسلیشن اور ترجمے کے دوسری بھاشا ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، انسان اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ سمجھے گا ہر انسان کی بات کو اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اب اللہ حساب لینے جا رہا ہے، اب اللہ سوال پوچھنے جا رہا ہے، میرے بندے بتا
تجھے جوانی عطا فرمائی تو نے کہاں لگائی؟ اے میرے بندے بتا تجھے 60 سالہ عمر عطا فرمائی تو نے کہاں لگائی؟ اے میرے بندے بتا تجھے اتنی مال و دولت سے نوازا تو نے سارا مال کہاں خرچ کیا؟ اے میرے بندے بتا تجھے میں نے یہ علم عطا فرمایا اس علم کو تو نے کہاں لگایا، کتنا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے لگے گا۔ جب اللہ پوچھنے لگے گا اور اللہ سوال کرنے لگے تو نے ایسا کیوں کیا تو بندہ پھنس جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انسان آگے دیکھے گا کوئی اس کا مددگار نہیں، دائیں بائیں دیکھے گا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں موجود ہوگا۔ ہر انسان اپنا معاملہ خود جھیلے گا، ہر انسان کو اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، کسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی تیار کردہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو بچ کے دکھاؤ۔ او میرے امت کے لوگوں، چاہے کھجور کی ایک گٹھلی ہی صدقہ کرو، کھجور کی ایک گٹھلی اگر صدقہ کرنے کے لیے نہ ملے تو کوئی اچھی بات ہی کسی کو کہہ کر چلے جاؤ، اتنے سے بھی تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک ایک نیکی کے لیے کل قیامت کے دن ترس جاؤ گے۔ کھجور کی گٹھلی بھی اگر تم نے دنیا کے اندر اللہ کے لیے خرچ کی ہے وہ نیکی بھی کل قیامت کے دن کام آ جائے گی۔ اگر کھجور کی گٹھلی بھی دینے کے لائق نہیں ہو تو کسی کو کلمہ طیبہ کوئی اچھی بات سکھا کے چلے جاؤ۔ آپ سنیے میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، اور میرے بھائیوں آپ سب سنیں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کرو، چاہے کھجور کی گٹھلی ہی نہ کیوں نہ صدقہ کرو۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں گئے، مردوں کی مجلس میں آپ نے تقریر فرمائی، عورتوں نے شکایت کی یا رسول اللہ ہم لوگوں کو بھی کچھ کہیے، ہمیں بھی کچھ سمجھائیے۔ اللہ کے نبی عورتوں کی مجلس میں گئے، ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کا جو کپڑا ہوتا تھا، جیسے آج ہم رومال لے کر جمعہ کے دن اور عید کی نمازوں میں پیسے وصولتے ہیں، چندے وصول کرتے ہیں، اسی طریقے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا لیا اور عورتوں کی مجلس میں چلنے لگے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی۔ اللہ کے نبی تقریر فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی عورتوں سے کہتے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت، سب سے زیادہ جہنم میں نے تم لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، تمہاری یہ برائی ہے، تو جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کے ایک گٹھلی ہی کو صدقہ کرو۔ صحابی کا بیان ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا لے کر عورتوں کی مجلس میں چل رہے تھے اور ادھر عورتیں اپنے زیور تک اتار کے بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈال رہی تھی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے والی اس زمانے کی خواتین تھیں، اور آج بھی آپ کے بہار، جھارکھنڈ اور بنگال کے جلسوں میں دیکھا جاتا ہے یہ جذبہ ایمانی اور یہ خرچ کرنے کا طور طریقہ الحمدللہ آپ کے عوام میں، آپ کی خواتین میں موجود ہے۔ آج بھی عورتیں اپنے زیور نکال کے اللہ کے راہ میں خرچ کرتی ہیں، یعنی کہ آج بھی عورتوں کو جہنم سے بچنے کی فکر ہے، چاہے کھجور کی ایک گٹھلی ہی، کھجور کی گٹھلی جانتے ہیں نا، کھجور چھوٹی سی چیز، اس کے اندر کا جو بیج ہوتا ہے اس کو کھجور کی گٹھلی کہہ دیا جاتا ہے، وہ بھی خرچ کر کے آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ حقیر نہ سمجھیں کہ ہم 100 دے رہے ہیں، 200 دے رہے ہیں، 500 دے رہے ہیں تو ہمارا کم ہے، کم کسی کا نہیں ہے، جو بھی ہے خلوص کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ دنیا میں اپنی نیکی کرو اور جمع کرو، دوسروں کو نیکی کرنے کا موقع فراہم کرو، کل قیامت کے دن اپنی اپنی نیکیاں کام آئیں گی۔ ابا نیکی کر رہے ہیں ان کے ساتھ جائے گا، بیٹا نیکی کر رہا ان کے ساتھ جائے گا، اپنی نیکی لے کر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، اللہ نے قرآن کی ایک آیت اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے آواز لگانی شروع کر دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا بنی کعب ابن لوئی، اے کعب ابن لوئی کے افراد سنو، اے مرہ بن کعب کے خاندان والوں سنو، اے عبد مناف کے لوگوں سنو، اے عبد شمس کے لوگوں سنو، اے بنو ہاشم کے لوگوں سنو، اے بنو عبد المطلب کے لوگوں سنو، اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی سن لے، اے میری پھوپھی صفیہ آپ بھی سن لے، اے میرے چچا عباس آپ بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک لوگوں کا نام بھی لیا، خاندان کو بھی گنایا، اور اللہ کے نبی فرمانے لگے اے میری امت کے لوگوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی تیار کردہ جہنم سے بچاؤ۔ کل قیامت کے دن یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے خاندان میں ہوں، یعنی میں تمہارے خاندان کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے تو میری وجہ سے تم بچا لیے جاؤ گے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا اے میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اے میرے چچا عباس آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے، یا فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا کل قیامت کے دن تجھے میں اللہ سے بچا نہیں پاؤں گا۔ سلینی بما شئتی دنیا میں اگر کچھ مانگنا چاہتی ہے تو مانگ لے، کل قیامت کے دن میں تجھے کچھ نہ دے پاؤں گا، قیامت کے دن تیری نیکیاں ہی کام آئیں گی، قیامت کے دن جو تو دنیا میں کر کے جائے گی، جو تو اسلام پہ عمل کر کے جائے گی، جو محمد الرسول اللہ کی باتوں کو تسلیم کر کے عمل کر کے جائے گی، وہی کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ رشتہ داریاں کام نہ آئیں گی، رشتہ داروں کی نیکیاں کام نہ آئیں گی، اس لیے ہر انسان اپنی اپنی نیکی کمانے کی کوشش کرے۔ کوئی باپ بیٹے کی نیکی سے دھوکہ نہ کھائے، کوئی بیٹا اپنے باپ کی تہجد کی نماز سے دھوکہ نہ کھائے، کوئی بیٹی اپنی ماں کی عبادتوں پہ بھروسہ کر کے دھوکہ نہ کھائے۔ ہر انسان اپنی اپنی عبادت کرے، ہر انسان اپنی اپنی نیکیاں جمع کرے۔ یہ دنیا کا ایک واحد و تجارت ہے جس کو آپ کو اکیلے کرنا ہے، کل قیامت کے دن اس کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یقین مانیے کون کس کا کیا لگتا ہے اللہ کو کبھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ رشتہ داریاں آج ہم اور آپ سوچتے نا یہ فلاں آدمی ہے، اس نے گناہ کر دیا تو کیا ہوا، یہ تو فلاں کا یہ لگتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کون کس کا کیا لگتا ہے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آئیے آپ کو چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے، یہ پہلے رسول ہے، اول الرسول حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر جب عذاب بھیجا، طوفان آیا، سیلاب آیا، انہی کا بیٹا باپ سے الگ تھلگ تھا، بیٹا کافر تھا۔ سورہ ہود میں اللہ عز و جل نے نقشہ کھینچا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سارے لوگوں کو اور جوڑے جوڑے پرندوں جرندوں کو جانوروں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا، اور آپ کشتی میں بیٹھ کر چلنے لگے۔ آپ کی نظر پڑتی ہے کہ میرا بیٹا کنارے موجود ہے، کشتی میں نہیں ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ کشتی سمندر کے اندر پانی کے سیلاب میں جیسے پہاڑ کی طرح چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جا، میرے ساتھ چلا، تو ڈوبنے والوں میں سے ہو جائے گا، تو کافروں میں سے نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ کو جانا ہے جائیے، آپ اپنی کشتی لے کر روانہ ہو جائیے، میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ ہمیں بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم
من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں، وہی بچے گا جس پر اللہ کا خاص رحم و کرم ہوگا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کے درمیان گفتگو چل رہی تھی، باپ بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ آج بھی باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، تمہاری بے عزتی ہوگی، تمہارا نام خراب ہو جائے گا، تمہاری دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جائے گی۔ آج کے بیٹوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نوح علیہ السلام اپنے باپ کی بات سمجھ میں نہ آئی، اس نے کہا کہ کشتی لے کر جائیے، ہم تو پہاڑ پہ جا کے چھپ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام اور بیٹے کے درمیان بات ہو رہی ہے، پانی کا تھپیڑا آتا ہے، سیلاب بہت تیز آتا ہے، اور نوح علیہ السلام کشتی الگ لے کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹا تھپیڑوں کے ساتھ سیلاب کے ساتھ بہ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، لیکن ایک باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کے دل میں کتنا پیار ہوتا ہے، ایک باپ بننے کے بعد ہی انسان محسوس کر پاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے اللہ رب العالمین، یہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ڈوب گیا، میری نظروں کے سامنے پانی کے تھپیڑوں کے حوالے ہو گیا، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ تو حق ہے، سچ ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا، یہ میرا بیٹا ڈوب گیا، تو نے بچایا نہیں۔ اللہ فرمائے گا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اے نوح یہ تیرا بیٹا جسمانی اعتبار سے تو تھا، لیکن تیرے خاندان کا ایمانی اعتبار سے نہیں تھا۔ اے نوح تیرے بیٹے کی نیکیاں اس قابل نہیں تھی کہ میں اس کو بچاتا۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، نوح تیری نیکیاں تیرے بیٹے کے کام نہیں آئیں گی، بلکہ اللہ نے دھمکایا اور ڈرایا بھی نوح علیہ السلام کو، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح اگر تو نے دوبارہ ایسا سوال کیا تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، تاج نبوت چھین لیا جائے گا، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اے نوح تجھے کیا یہ معلوم نہیں کہ باپ کی نیکیاں بیٹے کے کام نہیں آتی، بیٹے کی نیکیاں باپ کے کام نہیں آتی؟ تو پیغمبر صحیح، تیری دعوت صحیح، تجھ کو ہم نے رسول تو بنایا، لیکن تیرے بیٹے کو ہدایت جو نہ ملی اس لیے وہ ڈوب گیا۔ اب اپنے بیٹے کے بچانے کے لیے مجھ سے سوال نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کافر ہو گیا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے اللہ سے نہیں بچا پائے۔ معلوم یہ ہوا کون کس کا کیا لگتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک اور پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بیٹے ہیں، ان کے باپ کافر بت بنانے والے، ہاتھ سے بت بناتے تھے، مٹی تراشتے تھے، پتھر تراش کر بت بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اے والد محترم، آپ ان شیطانوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ جو بولنا نہیں جانتا، سننا نہیں جانتا، کھانا پینا نہیں جانتا، اس کو کیسے آپ معبود مان سکتے ہو؟ باپ نے نتیجے میں بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور کہہ دیا نظروں سے دور ہو جا ورنہ تجھے میں پتھروں سے مار ڈالوں گا، تجھے سنسار کر ڈالوں گا۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، بھاگ جا ورنہ تجھے مار ڈالوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے، لیکن جب گھر سے نکلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا تھا، اے والد محترم میں گھر تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اپنے اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ میرے والد کو بخش دے، معاف فرما دے۔ والد کا انتقال ہو گیا، بت بناتے بناتے، شرک کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، اے اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 نازل ہوتی ہے، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے رب سے اپنے باپ کے لیے دعا مانگتے تھے، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، معاف فرما دے۔ اس وقت تک انہوں نے دعائیں مانگی جب تک اللہ نے ان کو منع نہ کر دیا، روک نہ دیا۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ میرا باپ شرک کر کے تو اللہ کا دشمن بن گیا ہے، اب اللہ سے میں کتنی بھی دعائیں مانگ لوں ابراہیم کی دعا اپنے باپ کے حق میں قبول نہ ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا بند کر دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایک میسج دے دیا، اے دنیا کے لوگوں، بیٹا تمہارا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، کتنی بڑی سلطنت کا مالک کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا عابد نہ ہو جائے، عبادت گزار نہ بن جائے، 24 گھنٹہ مسجدوں میں کیوں نہ رہنے لگے، لیکن اس کی نیکیاں اس کے باپ کے کام نہیں آ سکتی۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کریم دیکھیے، اللہ نے یہ کئی بار سمجھایا ہے کہ کبھی کوئی یہ دھوکے میں نہ رہے کہ ابا نیک ہیں تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں، اگر سب لوگ جنت میں چلے جائیں تو ایک دوسرے کی وجہ سے فائدہ ملے گا، لیکن پہلے جنت میں جانا شرط ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے اگر آپ جنت میں چلے گئے، بیٹا جنت کے 5ویں منزل پہ ہے اور والد محترم کی نیکیاں تھوڑی کم ہے لیکن جنت والی ہیں، وہ پہلی منزل پہ ہے، اللہ تعالی باپ کو اس کے بیٹے کے ساتھ اوپر کر دے گا۔ اگر اسی طرح سے بیٹا نیچے ہے اور باپ اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے کو اوپر کر دے گا۔ جنت میں اگر چلے گئے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے گا، یعنی رشتہ داری کا فائدہ وہاں ملے گا، لیکن جنت میں جانا ضروری ہے۔ اگر جنت میں نہیں گئے تو پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنی اپنی نیکیاں کمانی چاہیے۔ قرآن میں 2 عورتوں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 10 اور 11۔ اللہ نے کہا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے قرآن میں کافروں کے لیے۔ کون سی مثال؟ لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کا۔ یہ دونوں پیغمبر ہیں، لوط علیہ السلام پیغمبر، نوح علیہ السلام پیغمبر۔ مولویوں کی بیوی اگر خراب ہو جائے، ہم اور آپ مولانا صاحب کو گالی دینے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، مولانا صاحب کی غلطی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی انگور کے ساتھ لنگور ہو اور کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے، کبھی نیک کے ساتھ بری بھی آ سکتی ہے اور کبھی بری کے ساتھ نیک بھی آ سکتا ہے۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ورنہ اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں تو میرے پیغمبر ہیں۔ کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا، دونوں عورتیں میرے 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، لیکن دونوں نے خیانت کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے تھے، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن و رات ایک کر دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ ادھر نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت اللہ دیتے، ان کی بیوی کہتی تھی یہ پاگل ہے۔ اب بتائیے، آج اگر ہماری بیوی ہم کو کہنے لگے یہ پاگل ہے، 10 آدمی ابھی آپ سن رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں سن رہے ہیں، اگر آ کے میری بیوی یہیں پہ بول کے چلی جائے کہ یہ تو پاگل آدمی ہے، بے وقوف ہے، میری بات کا کوئی اثر نہیں رہ جائے گا۔ اللہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی خیانت کرتی تھی، یعنی کہ وہ کہتی تھی یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، تاکہ ان کی بات کی تاثیر ختم ہو جائے۔ کفر اختیار کیا اس نے، نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کی ایک غلط عادت تھی، وہ لوگ ہومو سیکسوالٹی کے قائل تھے۔
ہم جنس پرستی کے قائل تھے. لوط علیہ السلام کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا, کوئی نوجوان مرد آتا, تو خود کی بیوی باہر چغلی کر دیتی تھی کہ لوگوں, لوط کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے, تم اپنی ہوس وہاں پوری کر سکتے ہو. آپ اندازہ کرو. او میری ماں اور بہنوں, آپ کو میں 2 میسج دے کے جا رہا ہوں. لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیویوں نے جو غلطی کی, جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ان دونوں کی مثال بیان کر دی ہے اور ان کی برائی بیان کر دی ہے, وہ غلطیاں آپ کبھی اپنے شوہر کے ساتھ نہ کرنا. پہلی غلطی ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کو برا بھلا کہتی تھی, پاگل و مجنون دیوانہ کہتی تھی. آپ اپنے شوہر کو کبھی پاگل نہ کہنا, کبھی مجنون نہ کہنا, کبھی دیوانہ نہ کہنا, کبھی اسے کم دماغ, بدھو, بے وقوف نہ کہنا. اگر تم اپنے شوہر کو سب سے زیادہ ہوشیار مانو گی تو ایک ہوشیار شخص کی بیوی بنو گی. اگر تم اپنے شوہر کو راجا کے راجا کی طرح, ایک بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرو گی تو رانی بن کے رہو گی. اس لیے اپنے شوہروں کی برائیاں کبھی نہ کیا کرو. اگر اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرو. یہ مسلمان عورت کی پہچان نہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرے, اپنے شوہروں کی برائیاں کرے. میرے پیغمبر تو بیان کرتے ہیں, اگر میں اجازت دیتا کسی عورت کو کہ وہ کسی کے لیے سجدہ کرے تو ایک عورت کو بولتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدے تعظیمی کرے, لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت نہ دی ہے. دوسری عورت جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے, ان کی غلطی یہ تھی کہ اپنے گھر کی باتیں باہر بتایا کرتی تھی, یعنی کہ اپنے شوہر کی چغلی کیا کرتی تھی. او میری ماں اور بہنوں, آج کی بیٹیاں جو نہ جانے کتنے رشتے خراب کر ڈالتی ہیں, نہ جانے کتنے گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ ڈالتی ہیں, اپنے شوہروں سے طلاق لے لیتی ہیں, اس کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آج کی نئی نویلی دلہن کی غلطی یہ ہو جاتی ہے, آج کی میری چھوٹی چھوٹی کم عمر نہ سمجھ بہنیں بیٹیاں غلطی کر جاتی ہیں کہ مائکے میں سسرال میں جانے کے بعد سسرال کی باتوں کو نچوڑ کر اور اپنے مطلب کی باتوں کو لے کر دیواروں پہ کھڑی ہو کر کان لگا کر باتوں کو سن کر آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر کے اسے اپنے مائکے پہنچاتی ہیں. یعنی اپنے شوہر کی باتیں, اپنے شوہر کے گھر کی باتیں جب عورت اپنے گھر کے باہر کہنے لگے, چاہے وہ اپنے مائکے میں کہنے لگے یا اپنے سہیلیوں سے کہنے لگے, اپنے گھر اور اپنے شوہر کی برائیاں جب ایک عورت دوسری جگہ کرنے لگتی ہے, میرے بھائیوں جان لیجئے اسی وقت وہ گھر بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے, اور پھر اس گھر کے ٹوٹنے میں ٹائم نہیں لگتا, وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. یہ دونوں عورتوں سے سبق ملا ہے. ان دونوں عورتوں نے گناہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ, کہا جائے گا جہنم کے اندر تم دونوں داخل ہو جاؤ. باقاعدہ جہنم کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے 2 نبیوں کی بیویوں کو, یعنی لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی دونوں بیویوں کو. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر شوہر نیک ہے تو بیوی اس کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی. میاں جی اگر جنت میں جا رہے ہیں ضروری نہیں کہ بیوی بھی جائے. کون کس کا کیا لگتا ہے, اللہ کو اس کی نہیں پرواہ ہے. اسی آیت کے ایک آیت معن بعد فوراً ایک تیسری عورت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے مومن اور مسلمان عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے. اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب, 2 پیغمبروں کو کافر بیوی دے کر کافروں کے لیے مثال بیان کر دی, اور دنیا کے سب سے خطرناک انسان انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون, اس کو اللہ نے نیک بیوی عطا فرما کے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مثال بیان کر دی. اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, مومنوں کے لیے مثال فرعون کی بیوی کا ہے کہ فرعون اتنا بڑا گنہگار و مشرک ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو نیکی کرنے سے روک نہ سکا.
لگا. اس کی بیوی بھی ایمان لے آئی اور جنت والی بن گئی. جب فرعون اس کو مارنے لگا, جب فرعون اس کے سینے پہ نیزے چلانے لگا, جب فرعون اپنی بیوی کو دنیا میں ستا ستا کر, زخم دے دے کر, پتھروں کے نیچے دبوچ کر, اس کو نیزوں سے مار کر اسے دنیا سے ختم کرنے لگا, اس کے ایمان کی اسے سزا دینے لگا, اس بیوی نے دعا کی, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے اللہ تیرے لیے یہ سزا سے رہی ہوں, اے میرے مولا اپنے اس شوہر کی وجہ سے میں مار کھا رہی ہوں, اے اللہ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں تیری ذات پر ایمان لے آئی ہوں, اے اللہ میں تیرے پاس آ رہی ہوں, اے اللہ میں یہ ظالم قوم کو, میں یہ ظالم فرعون کو چھوڑ کے آ رہی ہوں, میں موت کو تسلیم کر رہی ہوں, اے اللہ مجھے فرعون سے بچا لے, اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت آسیہ علیہ السلام کو رب العالمین نے دنیا ہی میں جنت کی خوشبوئیں دکھا دی, جنت کے نظارے دکھا دیے, اور وہ عورت جنتی ہو گئی. میرے پیغمبر جب اپنے دور میں آتے تو آپ فرماتے ہیں دنیا کی ٹاپ لیول کی خاتون میں حضرت آسیہ کا نام آتا ہے جو فرعون کی بیوی ہیں. اور میری ماں اور بہنوں, اگر آپ کا شوہر گنہگار ہے, اگر آپ کا شوہر شراب پینے والا, اگر آپ کا شوہر بے نمازی ہے, اگر آپ کا شوہر حرام کمانے والا ہے, عبادتیں نہیں کرتا, تو آپ پریشان نہ ہوئیے, آپ اپنی عبادت کرتی رہیے, آپ اپنی زندگی کو صحیح کریے, آپ اپنی آخرت بنانے کی پوری کوشش کریے, کیونکہ فرعون جہنم میں جائے گا لیکن فرعون کی بیوی جنت میں جائے گی. کون کس کا کیا لگتا, اللہ کو اس کی نہیں پرواہ. یہ قرآن کریم میں کئی نقشے بیان کیے گئے ہیں, اور اگر اپنے نبی کی سیرت کو ہم اور آپ دیکھیں, ٹائم ہو گیا تو بتا دیجیے, اگر اپنے نبی کی ہم سیرت دیکھیں تو اللہ کے نبی کی سیرت میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. دوسرے کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے, اپنے اعمال ہوں گے تب جنت میں جائیں. 2-3 نمونے اللہ کے نبی کی زندگی سے دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, سارے نبیوں کے سردار, قیامت کے دن شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم, آپ کی والدہ کا کیا ہوگا؟ روایات میں اور صحیح اور مستند روایت میں ملتا ہے کہ دونوں لوگ واصل نار ہوں گے, یعنی ماں باپ ہونے کے باوجود وہ جہنم سے نہیں بچ سکیں گے. ایسے ہی صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے تعلق سے. ابو طالب کیا کہتے تھے؟ اے میرے بھتیجے محمد, دنیا والے تجھے جو بھی کہتے ہیں کہنے دے, تو اپنا کام کر, میں تیرا ساتھ دوں گا. اللہ کے نبی کا ساتھ آپ کے چچا ابو طالب نے دیا, اس لیے اللہ کے نبی دل سے چاہتے تھے کہ میرے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں. ان کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں, اللہ کے نبی گئے اور آپ نے فرمایا یا امی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ. چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, اللہ رب العالمین کے سامنے میں حجت قائم کر دوں گا, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈال دے گا, مومن و مسلمان ہو جائیں گے. بغل میں ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی موجود تھا, وہ دونوں کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب, اے ابو طالب کیا پوری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہ کر اب تم اپنا دین دھرم بدل دو گے, عبد المطلب کا دھرم چھوڑ دو گے؟ چنانچہ ابو طالب آخری ایام میں اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں, یعنی کہ وہ بھی جہنم میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جن کو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائے, اللہ کے نبی نہ لا سکے, ان کو مسلمان نہ بنا سکے. کون کس کا کیا لگتا ہے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. قرآن کی آیت اتر گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے نبی آپ جس کو پیار کرتے ہیں چاہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے اگر اللہ نہیں چاہے گا, اللہ جسے چاہے گا وہی ایمان لائے گا, آپ کے چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اے میرے نبی
کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا کرتا، فعال لما یرید۔ یہ ہے سیرت کا نمونہ۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر، جیسا کہ مجھے اشارہ مل چکا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز 1269 1270، اللہ کے نبی کے زمانے میں، آپ کے دور میں ایک جانی دشمن آپ کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہ رہ کر ڈستا تھا، پیارے پیغمبر کو گالیاں دیتا تھا، آپ کی بیوی کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کی بیویوں پر گندے گندے اشعار کہتا تھا، آپ کی بیویوں پر الزام لگاتا تھا۔ وہ منافق ابن ابی تھا، منافق تھا۔ اللہ کے نبی کی گریبان کئی مرتبہ اس نے پکڑی، اللہ کے نبی کی بیوی پہ الزام لگایا، آپ کی عزت کو لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ بخاری کے پنوں کو پلٹیے، کلیجہ تھامیے، میرے پیغمبر کا کردار دیکھیے دنیا کے سامنے، رحمت للعالمین کا کردار کیا آتا ہے۔ منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ بیٹا اتفاق سے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، باپ کا انتقال ہو گیا جو کہ منافق تھا، اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کتنا پریشان ہے، یہاں بھی ہم کو ایک نمونہ ملتا ہے۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، منافق رئیس المنافقین کا انتقال ہو گیا، میں آپ سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، کیا چاہتے ہو میرے صحابی؟ تم مطالبہ کرو۔ کہنے لگے، آتینی یا رسول اللہ قمیصک، اے اللہ کے نبی اپنا کرتا دے دیجئے، اپنا قمیص دے دیجئے، وصلی علیہ، اور اے اللہ کے نبی میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے، واستغفر لہ، اے اللہ کے نبی میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ صحابی نے اللہ کے نبی کی جانی دشمن کے لیے، اپنے باپ کے لیے 3 مطالبات رکھ دیے۔ اے اللہ کے نبی کرتا بھی چاہیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھائیں گے، اور اللہ کے نبی آپ میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیجئے۔ میرے پیغمبر نے کبھی یہ بھی نہ کہا کہ اے عبداللہ تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا بڑا دشمن تھا، تمہارے باپ نے میری بیوی پہ الزام لگایا ہے، تمہارے باپ نے مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مجھے مروانے کی، قتل کروانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی نے پرانی دشمنیاں سب کچھ بھولا دی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، او میرے صحابی جاؤ، جب جنازہ تیار ہو جائے نیلا دلا دینا تو جاؤ مجھے بتا دینا، میں جنازے کی نماز پڑھا دوں گا، یہ لو میرا قمیص لے جاؤ، اس کو کفن بنا دینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے قمیص لے گئے اور قمیص کا کفن بھی بنا دیا گیا، قبر میں اتار بھی جنازہ پڑھنے کی باری آتی ہے۔ اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے سے حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی کو پکڑ لیتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ آپ کو نہیں پڑھنی ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ کس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ کس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پلٹ کے عمر کو دیکھا، اے عمر مجھے مت روکو، میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے میرے پیغمبر تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اور اگر 70 بار بھی کرو تب بھی اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے عمر اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ یہ کہا کرو یا نہ کرو، 70 بار بھی کرو تو معاف نہیں کروں گا۔ اے عمر میں نے کرنے کے آپشن کو چنا ہے اور میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے جا رہا ہوں، میں اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین یہ کہہ دیتا کہ 71
बार तुम जनाजे की नमाज पढ़ दो, मगफरत की दुआ कर दो तो मैं इसे माफ कर दूंगा। अल्लाह की कसम है मैं 71 बार इसकी नमाज जनाजा पढ़ाता, 71 बार इसके लिए मगफरत की दुआ करता, लेकिन अल्लाह ने वो भी नहीं कहा। अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है, वला तकुम फीहिम अबदा, ऐ मेरे वला तुसल्ली अलैहिम, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुनाफिकीन की नमाज जनाजा आज के बाद से नहीं पढ़ाएंगे। अल्लाह ने बाकायदा अल्लाह के नबी को मना कर दिया। एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी कब्र पे गए और कब्र में से उसकी लाश को निकलवाया। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब दहन भी निकाला, अपना थूक भी निकाला और उसके मुंह में लगा दिया। हो सकता है मेरे कफन की वजह से, मेरे कपड़े की वजह से, मेरी कमीज की वजह से ये बचा लिया जाए, हो सकता है मेरी इस्तिग़फ़ार और जनाजे की नमाज से ये बचा लिया जाए, हो सकता है मेरे लुआब से ये बचा लिया जाए। लेकिन अल्लाह का फैसला आ गया कि ओ लोगों मुनाफिकीन जहन्नम में है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, यानी कि अल्लाह के नबी का लुआब दहन भी उसे न बचा सका, प्यारे पैगंबर का कमीज भी उसे न बचा सका, अल्लाह के नबी का मग़फ़िरत की दुआ करना भी उसे न बचा सका। कुरान की आयत सूरह तौबा की उतरती है, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। अल्लाह ने कानून बता दिया, किसी नबी के लिए जायज नहीं, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, चाहे वो उनके करीबी ही क्यों ना हो। पता ये चला कि कौन किसका क्या लगता है, अल्लाह को इसकी परवाह नहीं है। हर इंसान को अपनी अपनी नेकियां लेकर अल्लाह की बारगाह में जाना होगा, तभी हम जन्नत में जा सकेंगे। इसलिए मेरे भाइयों ये धोखे में न रहना कि अब्बा जान और अम्मा जान बेटा ये फला चिला सब लोग नेक हैं तो इनके साथ हम भी घुस पीट के निकल जाएंगे। जैसे एक टिकट पर 4 लोग सफर कर जाते हैं ट्रेन में, इसी तरह हम भी निकल जाएंगे जन्नत के अंदर। ऐसा हरगिज होने वाला नहीं। हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़े होना है, जवाब देना है, अल्लाह सवाल भी करेगा। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सवाल करेगा तो वो आसान नहीं होंगे जवाब देने, इसलिए नेकियों का खजाना लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएं। अल्लाह ताला आपको देखता है, आपकी शक्ल सूरत आपकी दौलत को नहीं देखता, आपके दिल और आपके अमाल को देखता है। अपने अमाल दुरुस्त करिए, नेक बनिए, अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, दीनदार बन के रहिए, इंशाअल्लाह आखिरत समझ जाएगी। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ इलाहुल आलमीन मजलिस में तशरीफ फरमा, तमाम लोगों को बख्श दे, सबको नेक जिंदगी इनायत फरमा। परवरदिगार आलम जो लोग भी इस वक्त जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके गुनाहों को बख्श दे, सबकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, सब तू खत्म फरमा दे। अगर कोई कर्ज से डूबा हुआ है तो उसकी अदायगी की उसे तौफीक इनायत फरमा, बीमार जो है उनको शिफा फरमा। परवरदिगार आलम जो भी जिंदगी में अपनी जायज़ तमन्नाओं को पूरी करने की कोशिश कर रहा है उसे तू कामयाब फरमा दे, उसकी तमन्नाओं को पूरी कर दे। परवरदिगार हर औलाद को अपने माँ बाप के लिए नेक बना दे, माँ बाप को औलाद के साथ इंसाफ करने वाला बना। दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर मुसलमान परेशान हाल है तो इलाहुल आलमीन उन सबको तू सुकून अता फरमा, परेशानी से निजात दे, अमन की जिंदगी नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।